الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين يقول الذين كفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب صلوات مومنین کرام وقت اچھا خاصا گزر چکا ہے اور آپ حضرات کی زحمتوں کا خیال بھی ہے کہ اس شدید موسم میں اگر کہیں اور کوئی بلاتا شاید آپ نہ جاتے، لیکن یہ تو اس کے ذکر کی مجلس ہے کہ جس پر آپ اور خود آپ کے ماں باپ اور اپنے بچوں کو یہ نثار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے اور صاحب خانہ کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں بہت مختصر وقت لوں گا آپ سے۔ ارشاد ہو رہا ہے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ جو کفار ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ محمد و آل محمد۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے ضرورت پڑ رہی کہ میں گواہ پیش کروں، مجھے گواہ پیش کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ان کفار کے جو دعوے ہیں، جو الزام ہیں، ان کو میں رد کروں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ جو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہ مانے، اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ پیغمبر کو وہ عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، بنی ہاشم کی فرد، ایسی ممتاز فرد کہ جس کے بارے میں وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ان سے زیادہ نہ کوئی امین ہے نہ ان سے زیادہ کوئی صادق ہے۔ یہ سب تعریفیں وہ کرتے تھے اور کرتے رہے، لیکن یہ کیوں کافر ہیں؟ اس لیے کہ تعریف محمد ابن عبداللہ کی تو کرتے تھے، لیکن انہیں رسول ماننے پہ تیار نہیں تھے، انہیں رسول ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہیں کہ جو اوصاف تو بیان کرے لیکن جو منصب حقیقی ہے اس کو تسلیم نہ کرے تو کافر کہلاتا ہے۔ وصف بیان کرنا اور ہے، لیکن جو اصل منصب ہے اس کا اقرار کرنا انہیں کفر سے
جدا کرتا ہے، اگر وہ اس کا اقرار نہ کرے تو کافر کہلائیں گے۔ ہم یہی تو برابر بتاتے آئے ہیں کہ میرے مولا کے اوصاف بیان کرنے والے تو دنیا میں بہت سے ہیں، یہ دیکھو کہ ان کا جو منصب ہے وہ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ محمد اللہ نے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اب تمہارے ہمارے درمیان بس اللہ کافی ہے، شہادت کے لیے، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، عندہ علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے۔ مسئلہ گواہی کا ہے، کس بات کی گواہی؟ رسالت کی گواہی۔ ان کا انکار ہے رسالت پر، وہ رسالت سے انکار کر رہے ہیں، تو اللہ اس رسالت کی گواہی دینے کے لیے خود گواہ بن گیا۔ اس نے کہا مجھے اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود گواہ بن کے آؤں گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ قانون شہادت تو یہ ہے کہ گواہ دو ہونے چاہیے، گواہ دو ہونے چاہیے۔ تو پھر نگاہ انتخاب پڑی اس پر، نگاہ انتخاب اس پر پڑی کہ کم از کم ایک گواہ تو خدا ہے، تو دوسرا کم از کم ایسا تو ہو کہ جسے نصیری خدا کہہ رہے ہوں، محمد و آل محمد پہ۔ جو اللہ کے مقابلے میں گواہی میں آیا ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ جو گواہ ہو اس کے بارے میں چند شرائط ہوتی ہیں۔ ایسا گواہ ہو جو جس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو، اس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو۔ آپ کورٹ میں گواہ پیش کیجئے، فریق مخالف کہے گا اس گواہ کی صداقت اس لیے مشکوک ہے کہ یہ فلاں جرم میں پہلے ہی ماخوذ ہو چکا ہے، اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسا گواہ لانا ہوگا کہ جس کا دامن عصمت صاف ہو، ایسا گواہ ہو کہ جو لالچ میں مبتلا نہ ہو، ورنہ اگر کوئی ایسا گواہ پیش کیا جائے کہ جسے فریق مخالف رشوت دے کے اپنے حق میں توڑ لے تو وہ گواہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا گواہ لائے کہ جس کو کوئی لالچ نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، اسے تلاش کیا جائے، اسے لایا جائے، ایسے گواہ کو پیش کیا جائے کہ جو کسی سے مرغوب نہ ہوتا ہو، جس کو کوئی لالچ نہ ہو، دنیا کی کوئی لالچ اسے اپنی جانب ملتفت نہ کر سکے، وہ ایسا ہو کہ وہ دنیا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر جو سب سے بڑی شرط قانون شہادت کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چشم دید گواہ ہو، وہ چشم دید گواہ ہو۔ آپ کسی مقدمے میں کسی گواہ کو پیش کیجئے اور جج اس سے پوچھے کہ یہ واقعہ تم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، فوراً وہ گواہی رد کر دی جائے گی۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا، چشم دید گواہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تینوں شرطیں جس میں پائی جاتی ہوں وہ گواہی دینے کے لائق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میرے بارے میں کوئی جاننا چاہے، اگر میرے بارے میں کوئی جاننا چاہے تو میں بتاتا ہوں
میں بتاتا ہوں کہ میں ایسا ہوں کہ جس سے کسی غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ میں ایسا ہوں کہ مجھے کوئی لالچ کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، میں تو ذات صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو گواہ پیش کیا۔ اور پھر جب بات آئی قانون شہادت کی، عینی شہادت کی، تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے نبی بنایا ہے، میں نے رسول بنایا ہے، میں نہ گواہی دوں گا تو اور کون دے گا؟ میں نہ گواہی دوں گا تو اور کون گواہی دے گا؟ یہ تینوں شرائط جب اس میں پائی جاتی ہیں تو اس نے کہا کوئی ایسا تلاش کیا جائے جو تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ وہ ایسا ہو کہ جس کے دامن عصمت پر کوئی ادنا سا ترک اولا کا داغ بھی نہ ہو۔ یہ بات اس انداز سے کہی جا رہی ہے اس لیے کہ جب ابراہیم نے دعا مانگی تھی اور ابراہیم نے دعا مانگ کے کہا تھا قال ومن ذریتی، پروردگار یہ عہدہ امامت کیا میری اولاد میں نہیں عطا ہوگا؟ تو جواب ملا تھا لا ینال عہدی الظالمین، ملے گا ضرور لیکن اس کا تعلق ظالمین سے نہیں ہوگا۔ جو ظلم ذرا سا بھی ظلم کرتا ہو اس سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ قرآن نے ظلموں کی بہت سی باتیں بتائی ہیں اور ان کے اوپر لعنت بھی کی ہے۔ ایک ان میں سے یہ بات ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو پھر اگر کوئی ایسا ہو کہ کبھی مشرک رہا ہو اور کبھی مومن رہا ہو تو وہ گواہی کے لیے نہیں آ سکتا۔ وہ ایسا ہو کہ اس کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکی ہو اور ساری دنیا دوسروں کے نام کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ لگاتی ہو، لیکن اس کے نام کے سامنے کرم اللہ وجہہ کہہ کے بتاتی ہو کہ ہاں یہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ اتنا مکرم ہے کہ کسی بت کے سامنے اس کی پیشانی کبھی جھکی ہی نہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور وہ ایسا ہو کہ اسے کسی قسم کی کوئی لالچ نہ ہو، اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ کی ذات صمد، وہ ایسا ہو کہ اس کو اپنے نفس پر اتنا قابو ہو، اپنے نفس پر اتنا قابو ہو کہ وہ دشمن کے سینے پر سوار ہو کے اس کا سر قلم کر رہا ہو، اور ایسے میں جب وہ بے ادبی کرے تو چھوڑ کے ہٹ جائے، ہاتھوں کو جوڑ کے لوگ عرض کریں یا علی یہ تو موقع صرف قتل کرنے کا تھا، صرف ایک لمحے کی دیر تھی، یہ کیا ہوا؟ کہا اس میں علی کا نفس شامل ہوا جائے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ پھر جب قانون شہادت کی تیسری منزل آئے کہ وہ عینی شاہد ہو، وہ عینی شاہد ہو۔ اب دنیا کے اعتقادات متزلزل ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عینی شاہد ہو؟ اللہ کو تو ہم نے عینی شاہد مان لیا، وہ عین شہادت دینے والا ہے، اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو پھر اگر نبی بنا کے بھیجا ہے تو کس وقت نبی بنایا؟ کس وقت نبی بنایا؟ اس وقت نبی بنایا کہ جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے کنت نبیا مکان آدم بین ماء و طین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت نبی بنایا گیا نہیں کہا، میں اس وقت نبی بنایا گیا نہیں کہا۔ میں نے مسجد شاہ نجف کے عشرے میں یہ مثال دے کے عرض کیا تھا، اس بات کو اسی کو دہرانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ مثال کے طور سے آپ کسی کی عمر کے بارے میں اندازہ لگانا چاہیں تو آپ یہ نہیں پوچھتے ڈائریکٹلی کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ نے لحاظ کر کے پوچھا کہ جب آزادی کا واقعہ ہوا تو اس وقت آپ تھے؟ اب اگر اس نے کہا کہ نہیں میں اس وقت کہاں تھا، میں تو اس کے بعد پیدا ہوا ہوں،
میں تو اس کے بعد پیدا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی عمر کیا ہے. لیکن اگر کوئی صاحب کہیں ارے آپ ہم سے پوچھتے ہیں، جس وقت آزادی میں ہم اچھے خاصے تھے، ہم اچھے خاصے تھے، تو اس کے معنی ہے کہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگتی کہ جب آزادی کا لمحہ آیا، جب 1947 آیا تو اس وقت ان کی عمر اچھی خاصی تھی. تو اس کے معنی ہے کہ ہم ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اچھے خاصے تھے. رسول کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت نبی بنایا گیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اگر یہ کہتے کہ میں اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو شاید آدم اس لائق ہو جاتے کہ گواہی دے دیں. نہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ گواہی دیں، اس لیے کہ وہ جانے کہ جس نے انہیں نبی بنایا ہے، یا وہ جانے کہ جو خود نبی بنے ہیں. ہاں البتہ انہوں نے اپنا تعارف یہ کہہ کے کرایا اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور تو سب سے پہلے خلق کیا گیا ہے، میرا نور تو سب سے پہلے خلق کیا گیا ہے. وہ نور کہ جو سب سے پہلے خلق کیا گیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ کسی بھیڑب نے یہ سوال کر دیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کے جد کا نور کس چیز سے خلق ہوا تھا؟ آپ کا جد، آپ کے نور کا جد، آپ کے جد کا نور کس چیز سے خلق ہوا تھا؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شے سے خلق ہوا ہوتا تو وہ شے پہلے ہو جاتی. درود پڑھے محمد و آل محمد. وہ نور اس وقت خلق ہوا کہ جس وقت کائنات میں کچھ نہیں. میں اگر لفظ سناٹا استعمال کروں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ سناٹے کا بھی وجود ہوا کرتا ہے. کسی شے کا وجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ذات واجب ہے اور یا ذات ممکن میں صرف نور محمدی ہے. اور اس نور کو خلق کرنے کے لیے اللہ نے کہا اگر تجھے نہ خلق کرنا ہوتا تو میں یہ افلاک نہ خلق کرتا، یہ کائنات نہ خلق کی جاتی. اور پھر جب اپنے نور کی تحلیل نفسی کی پیغمبر کونین نے تو ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں. اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ جس وقت نبی بنائے گئے اس وقت یا اللہ جانتا ہے یا وہ نور کا جز جانتا ہے کہ جو اس پر شہادت دینے کے لیے کافی ہے. اور بس بیان کیا ومن عنده علم الکتاب، وہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. آصف ابن برقیہ کی طرح نہیں کہ جن کے پاس صرف کتاب میں سے کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا تو انہوں نے چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو سلیمان کے دربار میں منگا دیا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس قرآن کہتا ہے کہ کتاب میں کا کچھ علم تھا. کتاب میں کیا کچھ علم ہو تو وہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں منگوا سکتا ہے. تو پھر جس کے پاس پورا کا پورا علم اللہ نے عطا کیا ہو. درود پڑھے محمد و آل ولادت کے وقت اسے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتے ہیں یا علی پڑھو، یا علی پڑھو، تو وہ توریت کی بھی تلاوت کرتا ہے، وہ انجیل کی بھی تلاوت کرتا ہے، وہ زبور کی بھی تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. معترض ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا، یہ قرآن کی تلاوت آپ کیسے کروائے دے رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ آپ کی کوتاہ نظری ہے کہ آپ قرآن کو صرف دو دفتیوں کے درمیان دیکھنا پسند کرتے ہیں. ارے قرآن تو وہ ہے کہ جو خدا کے یہاں سے قلب محمد پر اترا ہے. کیونکہ کوئی اس وقت اور پڑھنے والا نہیں تھا اس لیے پیغمبر نے نہیں سنایا، اس لیے علی کو سب سے پہلے آگے کر کے سنایا کہ دیکھو علی کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہی قرآن ہے، اس میں کسی وحی
کے آنے کی دیر نہیں ہے. یہ قلب محمد ہے کہ جو قرآن کو اٹھا سکتا ہے, ورنہ یہ تو اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. محمد و آل محمد. ارباب نظر اللہ نے اسے علم کتاب کا حامل قرار دیا. وہ علم کتاب جس میں سب کچھ موجود ہے. لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں نہ پایا جاتا ہو. تو پھر اس خشک و تر کو بتانے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے نا کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر کائنات کی ہر شے کو اس کے قبضہ اقتدار میں دے دیا ہے جسے ہم نے امام مبین بنایا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ارباب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں آپ کی زحمتوں کو اور آگے لے جاؤں, اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں مسلسل عزاداری ہو رہی ہے. اور عاشور کے بعد عزاداری کا نہج بدل جاتا ہے. عاشور تک شہداء کربلا کا ماتم, اور عاشور کے بعد یا سید سجاد کا ماتم, یا زینب اولیاء کا ماتم, یا سکینہ کا ماتم. یہ چند ایام جناب سکینہ سے مخصوص ہے. سکینہ حسین کی وہ چہیتی بیٹی کہ جس کے بارے میں حسین کا قول بڑا مشہور ہے, مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب و سکینہ. حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے. حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے. اور جب حسین سکینہ سے رخصت ہونے لگے تو گلے سے لگا کے وصیت کی, اے بیٹی ضد نہ کرنا, ضد کرنا, ہمارا سفر بڑا طولانی ہے, ہمارا سفر بڑا طولانی ہے. ہو سکتا ہے شام کو ہماری واپسی نہ ہو, ہو سکتا ہے شام کو ہماری واپسی نہ ہو, تو ضد نہ کرنا. ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہنا, ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہنا. سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو جوڑا, بابا ہمیں تو آپ کے سینے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی, ہمیں تو آپ کا سینہ میسر نہ ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی. کہا بیٹی ضد نہ کرنا, ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہنا. کہا بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتے ہیں, اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتے ہیں. کہا بیٹی آج سے یہ ترتیب بدل گئی ہے, آج سے یہ ترتیب بدل گئی ہے. اصغر ہمارے سینے پہ سوئیں گے, تم ماں کے سینے پہ سونا. خداوند عالم آپ تمام زیارت کربلا نصیب فرمائے. جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے خیمہ گاہ کے سامنے آپ کو ایک زیارت ملے گی جسے مقام سکینہ کہتے ہیں, جسے مقام سکینہ کہتے ہیں. اس مقام سے سکینہ نے بابا کو رخصت کیا. بابا کو رخصت کر کے سکینہ ایک مرتبہ خیمے کی جانب متوجہ ہوئی اور خیمے کی جانب خیمے کے اندر چلی گئی. اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب تک بابا کے گھوڑے کی آواز نہیں آئی. جب بابا کا ذوالجناح خیمے کے اندر پہ آیا اور بابا کے ذوالجناح کی آواز پہچانی تو سب سے پہلے در خیمہ پہ آنے والی سکینہ تھی. اور آگے دیکھا کہ گھوڑا اس عالم میں آیا ہے کہ باغیں کٹی ہوئی ہیں, نیند ڈھلا ہوا ہے, پشت پرس خالی ہے. ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے پوچھا, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا تو بتا دے کہ میرے بابا کو کسی نے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا. سکینہ کی مصیبتوں کا دور شروع ہوا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات مسائل میں جاؤں.
تمام کر دیتا ہوں. زندہ نے شام میں جانے سے پہلے دربار شام کی منزل آئی. جب دربار شام میں سکینہ یزید کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, تو یزید نے پوچھا اس بچی کو ذرا میرے سامنے تو لاؤ. بچی کو سامنے لایا گیا. پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ تم کبھی ایک پیر اٹھاتی ہو, کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہو, کبھی ایک پیر زمین پر رکھتی ہو, کبھی دوسرا پیر زمین پر رکھتی ہو. اس نے کہا دیکھتا نہیں ہے 12 گلے ہیں اور ایک رسی ہے. میرا قد چونکہ چھوٹا ہے اس لیے میرا گلا دکھنے لگتا ہے, اس لیے اس تکلیف سے کبھی میں ایک پیر اٹھاتی ہوں, کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہوں. یزید نے پوچھا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا. ہاں میرا بابا مجھے بہت پیار کرتا تھا, مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ کہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہوں گی. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تخت کے نیچے سے اس نے وہ تخت گھسیٹا کہ جس میں سر حسین رکھا ہوا تھا. سکینہ بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. یزید نے پکار کے کہا نہیں, میں تو محبت کو جب جانوں جب تم وہیں کھڑے اپنے بابا کو آواز دو اور تمہارے بابا تمہارے پاس آ جائیں. بس ایک مرتبہ سکینہ نے پھٹا ہوا کرتا پھیلایا. بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے. سر حسین دش سے اٹھا اور ایک مرتبہ سکینہ کی گود میں آ گیا. سکینہ نے اپنا رخسارا بابا کے رخسار پہ رکھا. بابا ان رخساروں پہ تماچے لگے, کہ جب ہم پانی مانگتے تھے تو پانی کے بجائے ملائک ہمیں تماچے لگاتے تھے. اے بابا کتنے چاہ سے آپ نے ہمیں وہ گوشوارے پہنائے تھے. اے بابا ہمارے کان زخمی ہیں, ان گوشواروں کو کھینچ کے نکال لیا گیا. اے بابا آپ کی سکینہ پیاسی رہی, کسی نے پانی نہیں دیا. ہنگامِ غذا, بھوک اور پیاس میں ہنگامِ غذا کچھ نہ ملا. بھوک اور پیاس میں ہنگامِ غذا کچھ نہ ملا. پانی مانگا تو تماچوں کے سوا کچھ نہ ملا. پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل سے توسل کو قبول فرما. پروردگار جن گھروں میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے, پروردگار ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. پروردگار برادر عزیز ہمارے عسکر مہدی کے تمام غم و الم کو دور فرما دے. پروردگار صبر کی توفیق عنایت فرما. پروردگار حاضرین کے دلی مقاصد کو برلا دے. مومنین کی پریشانی کو رفع فرما دے. جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے عزیز نے اپنی خالہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. شاہد زیدی صاحب بہت شدید دلیل ہیں اسپتال میں. پروردگار بحق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اور جتنے مومنین جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. موت آئے تو محمد و آل محمد کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. ہمارے امام زمانہ کا حکم تعدیل فرما. دل سارا ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.